نارمن بے چین رہنے لگا۔ این پر ہفتے میں ایک بار ضرور دورہ پڑتا تھا۔ وہ شن کات اور آگ آگ چلانے لگتی تھی۔ وہ بہت حیران تھا کہ آخر این پر کس قسم کا دورہ پڑتا ہے۔ اس دن کے بعد جیرالڈ پھر کبھی نظر نہ آیا تھا اور نہ ہی اس نے فون کیا تھا۔ نارمن اس کی طرف سے مطمئن ہو گیا تھا کہ اس سے جان چھوٹ گئی، لیکن یہ خیال اس کے لیے سہانے روح بنا ہوا تھا کہ آخر این کو کیا ہوتا جا رہا ہے۔ اسے یہ بھی خیال آتا کہ شاید جیرالڈ نے اس پر کوئی عمل وغیرہ کر دیا ہے۔ وہ اعتراف کر چکا تھا کہ مخفی علوم پر عبور رکھتا ہے۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے ریسیور اٹھایا تو کسی خاتون نے اسے بتایا کہ فوراً سٹی ہاسپٹل پہنچ جائے، اس کی بیوی کو حادثہ پیش آ گیا ہے۔ ریسیور رکھ کر وہ آندھی اور طوفان کی طرح کار دوڑاتا سٹی ہاسپٹل پہنچا۔ سونیا کے چہرے پر پٹیاں بندھی تھی اور اس کا پورا جسم زخمی تھا۔ کیا ہوا سونیا؟ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ نارمن لپک کر اس کے بیڈ کے قریب آیا اور اس کا ہاتھ تھام کر لرزتی آواز میں پوچھا۔ سونیا کی 2 انگلیوں پر بھی پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ خدا کے لیے نارمن جلدی سے جاؤ، سونیا روتے ہوئے بولی۔ این کی چھٹی ہو چکی ہوگی، وہ میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ کیا؟ نارمن چلا اٹھا۔ میں اسے لینے کے لیے گھر سے نکلی تھی، سونیا نے بتایا، لیکن راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اف، 3:30 بج چکے ہیں، جاؤ این کا پتہ کرو۔ اف خدایا، نارمن نے سر پکڑ لیا۔ چھٹی کو 1.5 گھنٹہ ہو چکا ہے، شاید وہ گھر پہنچ گئی ہو۔ اس نے سونیا کو تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن اس کا دل پوری طرح سے لرز رہا تھا۔ وہ سونیا کا ہاتھ دھیرے سے تھپکتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ تسلی رکھو سونیا، میں دیکھتا ہوں، این یقیناً گھر پہنچ چکی ہوگی۔ وہ جب اسکول پہنچا تو وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ وہ لرزتے قدموں سے اسکول کی عمارت میں داخل ہو گیا۔ اندر ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ پرنسپل کے آفس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے اس طرف بڑھا۔ آئیے مسٹر نارمن۔ میز کے پیچھے بیٹھی خاتون نے اسے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر خوش اخلاقی سے کہا، این کہاں ہے؟ کیا مطلب؟ خاتون نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے کچھ دیر ہو گئی۔ نارمن نے خود کو سنبھالا۔ میں نے سوچا شاید وہ آپ کے کمرے میں ہو۔ سب بچے جا چکے ہیں، اس نے نارمن کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ نارمن نڈھال ہو کر کرسی پر ڈھیر ہو گیا۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے مسٹر نارمن؟ پرنسپل خاتون نے تشویش سے پوچھا۔ میں فون کرنا چاہتا ہوں، نارمن نے لرزتی آواز میں کہا اور فون اپنی طرف گھسیٹ لیا۔ پہلے اس نے اپنے گھر کے نمبر ڈائل کیے، گھنٹی بجتی رہی لیکن دوسری طرف کسی نے ریسیور نہیں اٹھایا۔ پھر اس نے عمارت کے نگراں سے رابطہ قائم کیا۔ اس نے 2 منٹ بعد اسے اطلاع دی کہ این وہاں نہیں پہنچی ہے۔ نارمن کا دل ڈوبنے لگا۔ ریسیور رکھ کر اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ پرنسپل نے پانی کا گلاس لا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ اس نے ایک ہی سانس میں گلاس خالی کر دیا اور کچھ کہے سنے بغیر باہر نکل گیا۔ بہت تلاش کے باوجود این کا پتہ نہ چلا۔ پولیس نے علاقے کا چپا چھپا چھان مارا تھا، لیکن اس کا سراغ نہ ملنا تھا، نہ ملا۔ جیرالڈ کی تلاش بھی بڑی سرگرمی سے جاری تھی۔ نارمن اور سونیا کو یقین تھا کہ این کے اغوا میں اسی جیرالڈ کا ہاتھ ہے۔ مہینے سے زائد ہو چکا تھا۔ سونیا این کی جدائی میں دیوانی سی ہو رہی تھی۔ نارمن کی حالت بھی کم بری نہیں تھی، لیکن اس نے خود پر قابو پایا ہوا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اگر اس نے بھی ہمت ہار دی تو سونیا، جو کہ پہلے ہی این کو یاد کر کے چیختی رہتی تھی، اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے گی۔ نارمن کو اتفاقاً ہی جیرالڈ نظر آ گیا تھا۔ وہ شائن ہلز قصبے سے واپس آ رہا تھا کہ ایک موڑ پر اس نے جیرالڈ کو مخالف سمت سے آتی ہوئی سفید کار میں بیٹھا دیکھ لیا۔ اس نے تیزی سے گاڑی ٹرن کی اور اس کے پیچھے لگ گیا۔ سفید کار میں جیرالڈ تنہا تھا اور اس کا رخ اب قصبے جانے والی سڑک سے ہٹ کر ان پہاڑوں کی طرف تھا جو قصبے کے چاروں طرف فصیل کی طرح سر اٹھائے کھڑے تھے۔ نارمن کا ذہن غصے سے سلگ رہا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ اس کمبخت جیرالڈ کا نرخرا چبا ڈالے جس نے ان کی ہستی بستی دنیا میں انگارے بھر دیے تھے۔ وہ محتاط انداز میں اس کا تعقب کرتا رہا۔ سفید کار پہاڑوں کے درمیان میں پہنچ کر اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ جب وہ اس مقام پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک پہاڑی کٹاؤ کے درمیان اتنا راستہ موجود ہے جس سے کار گزاری جا سکتی تھی۔ اسی کٹاؤ سے راستہ خم کھا کر پہاڑی سلسلے کے درمیان دور تک چلا گیا تھا۔ سفید کار کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ کار بند کر کے نیچے اتر آیا اور تیز تیز قدموں سے آگے بڑھنے لگا۔ اس نے 1 فرلانگ کا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ اسے اپنے دائیں ہاتھ پر ایک طویل و عریض میدان نظر آیا اور میدان کے ایک کنارے پر بڑے سے چبوترے کے عقب میں ایک بوسیدہ سی عمارت
جس کی دیواریں جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ چکی تھی، شام کے دھندلکے میں کسی ہیبت ناک سائے کی طرح ایستادہ تھی۔ اس کے قدم بے اختیار اس عمارت کی طرف اٹھنے لگے۔ مین گیٹ کی جگہ دو شکستہ ستونوں کے درمیان خلا تھا۔ دروازہ بہت پہلے ستونوں سے الگ ہو کر ٹوٹ پھوٹ چکا تھا۔ اس خلا سے عمارت میں داخل ہوتے ہوئے وہ دل میں عجیب سی ہیبت محسوس کر رہا تھا۔ اس کے دل میں یکبارگی خیال آیا کہ یہاں سے واپس چلا جائے، لیکن نہ جانے کس طرح خود بخود اس کے قدم اٹھتے جا رہے تھے۔ کوئی اندیکھی قوت اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ عمارت پر نظر پڑتے ہی وہ کسی سحر میں گرفتار ہو گیا تھا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے قدم خود بخود اٹھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے خود کو طویل و عریض کمرے میں پایا۔ کمرے کا ہیبت ناک منظر دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کمرے کی دیواروں پر سیاہ پینٹ کیا گیا تھا، اور اس کے عین درمیان میں ایک مکروہ اور خوفناک مجسمہ ایستادہ تھا۔ وہ شاید شیطان کا مجسمہ تھا، کالا مجسمہ جس نے ایک ہاتھ میں اپنی دم تھام رکھی تھی اور دوسرے میں ترشول۔ اس مجسمے کی آنکھوں کی جگہ گویا دو دہکتے انگارے رکھ دیے گئے ہوں۔ کمرے میں موجود تعفن سے نارمن کا دماغ پھٹنے لگا، لیکن مجسمے کے سامنے کھڑے جیرالڈ کو دیکھ کر اس کے ذہن میں سنسناہٹ سی ہونے لگی۔ یہ دیکھ کر خوف و دہشت سے اس کے جسم سے پسینہ پھوٹ پڑا کہ جیرالڈ کے پہلو میں این کھڑی تھی۔ معصوم این کے جسم پر عجیب و غریب لباس تھا، اور وہ بھی جیرالڈ کے ساتھ اس مجسمے کے سامنے ہاتھ باندھے بڑی عقیدت سے کچھ بدبدا رہی تھی۔ آؤ مسٹر نارمن، اس تاریک کمرے میں جیرالڈ کی کھردری آواز گونجی۔ آگے بڑھو اور قوتوں کے سرچشمے کو سجدہ کرو۔ نارمن جیسے کسی بھیانک خواب سے بیدار ہو گیا۔ وہ جھرجھری سی لے کر ہوش میں آ گیا۔ اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ جیرالڈ ابلیس کا پیروکار ہے۔ بکواس بند کرو خبیث انسان، نارمن پوری قوت سے چیخا۔ میری بیٹی میرے حوالے کر دو، میں تمہارے مکروہ عزائم سے واقف ہو گیا ہوں۔ تمہاری بیٹی؟ جیرالڈ نے قہقہا لگایا۔ مسٹر نارمن، اصل بات میں تمہیں اب بتاتا ہوں، اس نے پلٹ کر نارمن سے کہا۔ نارمن کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ این بدستور مجسمے کے سامنے کھڑی بدبدا رہی تھی، گویا اسے اپنے ارد گرد کسی کی موجودگی کا احساس تک نہ تھا۔ یہ میری بیٹی نتاشا ہے، جیرالڈ نے کہا۔ 11 سال پہلے یہیں اسی کمرے میں میری غلطی کے باعث جل کر ہلاک ہو گئی تھی، لیکن میں نے اس کی روح کو اسی دنیا میں کسی اور کے جسم میں داخل ہونے پر مجبور کیا تھا۔ دراصل یہ طاقت کی سرچشمے کی امانت ہے۔ میں اس کی 2 سال کی عمر سے خصوصی پرورش کر رہا تھا، اور ہر مہینے مکمل تاریک راتوں میں اس پر عمل کرتا تھا، لیکن 11ویں سال کچھ گڑبڑ ہو گئی اور نتاشا جل کر بھسم ہو گئی۔ پھر اس نے تمہارے ہاں این کی صورت میں جنم لیا۔ اب یہ ٹھیک 11 برس کی ہو گئی ہے، اور آقا کی خوشنودی کی خاطر عمل کا سلسلہ وہیں سے شروع کر دیا ہے جہاں سے ٹھیک 11 سال پہلے ٹوٹا تھا۔ یہ سلسلہ تب تک چلے گا جب تک نتاشا 16 سال کی نہیں ہو جاتی۔ پھر ایک مخصوص رات کے مخصوص وقت میں اسے آقا پر قربان کر دوں گا، نتاشا کے خون سے اسے غسل دوں گا۔ اس نے شیطان کے مجسمے کی طرف دیکھتے ہوئے نہایت عقیدت سے کہا۔ پھر وہ ایک لمحے کے توقف کے بعد بولا، پھر میرا آقا مجھے ابدی زندگی عطا کر دے گا، مجھے دنیا کی ہر آسائش میرے قدموں میں ہوگی۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے، نارمن نے پوری قوت صرف کر کے کہا، مگر اس کے گلے سے گھٹی گھٹی سی آواز نکلی۔ بھلا مجھے کون روک سکتا ہے؟ جیرالڈ خباثت سے ہنسا۔ مسٹر نارمن، آپ کو معلوم ہے کہ آج پوری تاریک رات ہے، اور اس تاریک رات میں اس تاریک قوتوں کے سرچشمے اور عظیم ہستی کو خوش کرنے کے لیے قربانیاں دی جاتی ہیں۔ میں بھی ہر مہینے کی مکمل تاریک رات میں اسے انسانی خون سے غسل دیتا ہوں۔ نارمن کے ہر مسام سے پسینہ دھاروں کی صورت میں بہنے لگا۔ وہ سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا، لیکن اپنے جسم کو حرکت دینے سے معذور تھا۔ اسے ایسا محسوس ہوا گویا اسے فرش سے جوڑ دیا گیا تھا۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے، نارمن نے بمشکل کہا۔ یہ عمارت سڑک سے زیادہ دور نہیں ہے، اگرچہ پہاڑوں میں گھری ہوئی ہے، لیکن اس دنیا سے الگ نہیں ہے۔ بہت جلد جیرالڈ نے ایک بار پھر شیطانی قہقہا لگایا۔ یہ عمارت واقعی دنیا سے الگ تھلگ ہے مسٹر نارمن، وہ بولا۔ اب اگر میں تمہیں اس کمرے سے جانے کی اجازت دے دوں تو باہر قدم رکھتے ہی تم خود کو پہاڑوں کے درمیان ایک کھلے میدان میں پاؤ گے۔ یہ عمارت صرف اسی کو نظر آتی ہے جسے دوبارہ دنیا دیکھنا نصیب نہیں ہوتی۔ نارمن نے محسوس کیا کہ کمرے میں ٹھنڈ بڑھتی جا رہی تھی۔ جیرالڈ نے ایک کونے سے 2 عدد
اودے رنگ کی موم بتیاں اٹھائیں اور شیطان کے مجسمے کے سامنے رکھ دیں۔ پھر مجسمے کے قدموں میں رکھے ایک بڑے سے چھرے کو اٹھا کر موم بتیوں پر ٹکا دیا۔ وہ یکایک جل اٹھی۔ موم بتیوں کے سرخ شعلوں سے اٹھنے والا سیاہ دھواں مجسمے کے گرد چکرانے لگا، گویا شیطان کے مجسمے کے گرد دھواں رقص کرنے لگا تھا۔ کمرے میں ٹھنڈ کے ساتھ بدبو بھی بڑھتی گئی۔ نارمن ساکت کھڑا کمرے کا دہشت ناک منظر دیکھتا رہا۔ اس کی تمام حسیات کام کر رہی تھیں، لیکن وہ اپنے جسم کو ایک انچ بھی حرکت نہیں دے سکتا تھا۔ دفعتاً اس کے کانوں میں زور زور سے کسی غیر مانوس الفاظ کی تکرار ٹکرائی۔ وہ صرف ایک لفظ سمجھ پایا، شنکات۔ جیرالڈ شیطان کے مجسمے کے سامنے کھڑا مکروہ آواز میں بآواز بلند کچھ الفاظ دہرا رہا تھا۔ وہ اچانک مڑا اور اس کی آنکھوں سے گویا چنگاریاں سی نکل رہی تھیں۔ وہ بڑا سا چھرا نما ہتھیار اٹھائے نارمن کی طرف بڑھا۔ نارمن نے پوری قوت صرف کر کے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنے وجود کو جنبش تک نہ دے سکا۔ جیرالڈ زیر لب بڑبڑاتا ہوا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ دفعتاً جیرالڈ نے چھرے والا ہاتھ بلند کیا۔ نارمن پتھرائے وجود سے ساکت کھڑا اپنی موت کا نظارہ کرتا رہا۔ موت جو اس کے سامنے کھڑی تھی، عین بدستور مجسمے کے سامنے کھڑی کچھ بدبدا رہی تھی۔ جیرالڈ کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکات میں آیا اور نارمن کے حلق سے دل خراش چیخ نکل گئی۔ نارمن جھرجھری سی لے کر ہوش میں آ گیا۔ اس نے چندھیائی ہوئی آنکھوں سے اپنے ارد گرد دیکھا۔ ڈبے میں موجود تمام افراد غور سے اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ مسٹر شیرک، نارمن کے ہونٹوں سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی۔ یہ سب کیا تھا؟ تمہارا مستقبل، ڈاکٹر شیرک نے سکون سے جواب دیا۔ اچھا، اب وہ 5واں پتہ دکھائیے جس میں نجات کا راستہ پوشیدہ ہے، نارمن نے بے چینی سے کہا۔ ضرور۔ ڈاکٹر شیرک نے 5واں پتہ سیدھا کر دیا۔ وہ وہی تھا، موت کی علامت، وہی انجام جو اس سے پہلے ہر مسافر کے بارے میں سامنے آ چکا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا چکر ہے، نارمن کافی دیر خاموش رہنے کے بعد بولا۔ رونلڈ نے کہا، یہ کوئی چکر نہیں ہے جناب، ہم 5 کا مستقبل قطعاً خوشگوار نہیں ہے۔ ہم سب کا مستقبل دہشتناک واقعات سے لبریز ہے اور ان سے نجات کا واحد ذریعہ موت ہے۔ لیکن اس ڈبے میں صرف 5 مسافر تو نہیں ہیں، ریکس نے کہا۔ 6 مسافر خود ڈاکٹر شیرک ہیں، ان کا مستقبل کیا ہے؟ اس کا خیال تو ہم میں سے کسی کو نہیں آیا۔ ارے ہاں، ایڈی مارش بول پڑا، ان کے بارے میں بھی تو معلوم ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر شیرک نے بڑے سکون سے ان سب کو دیکھا۔ اب اس کے چہرے پر عجیب آب و تاب سی نظر آ رہی تھی۔ اس نے پراعتماد انداز میں پتے پھینٹے، پھر 3 مرتبہ انہیں ہاتھ لگایا اور حسب معمول 4 پتے اٹھا کر اپنے سامنے الٹ دیے، لیکن انہیں سیدھا کرنے کی کوشش نہیں کی، جیسے اسے اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی تجسس نہ ہو یا وہ سب کچھ پہلے سے جانتا تھا۔ پھر اس نے 5واں پتہ اٹھایا اور اسے سیدھا کرتے ہوئے بولا، مجھے مستقبل سے قطعاً کوئی دلچسپی نہیں، البتہ یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ میرا انجام کیا ہوگا۔ یہ بھی 13واں پتہ ہے، یعنی موت کی علامت۔ ہم سب کا انجام بالآخر یہی ہے۔ 5 اپنی اپنی سوچ میں گم ہو گئے۔ سب ایک ہی بات سوچ رہے تھے کہ ان کے سروں پر اندیکھی آفت منڈلا رہی ہے جو کسی بھی لمحے اپنی گرفت میں لے سکتی ہے۔ یہ سب کچھ ان کی تقدیر میں لکھا جا چکا تھا۔ 5 مسافروں نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا کہ دہشتناک موت ان سب کی منتظر ہے۔ سب کے دل خوف و دہشت سے لرز رہے تھے۔ دفعتاً 5 مسافروں کے ذہنوں میں بیک وقت ایک خیال آیا، کیا وہ موت کا سفر کر رہے ہیں؟ ٹرین کو کوئی حادثہ پیش آنے والا ہے؟ ایڈی مارش سخت برہمی سے ڈاکٹر شیرک سے مخاطب ہوا۔ آخر ہم سب کو اس قدر پریشان کر کے تمہیں کیا ملا؟ تم چاہتے کیا ہو؟ دراصل تم ہو کون؟ کیا تم اب تک نہیں سمجھ سکے کہ میں کون ہوں؟ ڈاکٹر شیرک نے بڑے معنی خیز انداز میں کہا۔ اس کے چہرے پر پراسرار سی چمک آ گئی تھی۔ اب وہ بوڑھا اور کمزور نہیں لگ رہا تھا۔ اچانک ڈبے میں تاریکی چھا گئی۔ دراصل گاڑی ایک سرنگ میں داخل ہو گئی تھی اور ڈبے کی بتیاں روشن نہیں ہو سکی تھیں۔ سرنگ میں داخل ہوتے ہی گاڑی کے پہیوں کا شور کئی گنا بڑھ گیا تھا۔ تیز ہوا کی سرسراہٹ اور آہنی پٹریوں پر پہیوں کا شور ایسا معلوم ہوتا تھا گویا کئی بدروہیں مل کر چیخ رہی ہوں۔ 5 مسافروں کے دل اچھل کر حلق میں آ گئے، لیکن جلد ہی ٹرین سرنگ سے نکل آئی اور 5 ایک دوسرے کو خوفزدہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ اچانک ہی ان 5 پر ایک حیرت انگیز حقیقت کا انکشاف ہوا۔ ان میں ڈاکٹر شیرک موجود نہیں تھا۔ ڈبے میں صرف وہی 5 افراد موجود تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے ڈاکٹر شیرک ان کے درمیان کبھی موجود ہی نہیں رہا تھا۔
وہ گویا ایک خیال تھا، محض خواب جس کا حقیقی وجود تھا ہی نہیں۔ لیکن نہیں، وہاں پڑے ہوئے تاش کے پتوں کا پیکٹ اس بات کا ثبوت تھا کہ چند لمحوں پہلے تک ڈاکٹر شیرک اس ڈبے میں ان کے درمیان موجود تھا۔ پانچوں مسافروں کے چہرے سفید پڑ گئے اور پہلے سے بھی زیادہ خوفزدہ ہو گئے اور ہراساں نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ٹرین کی رفتار کم ہونے لگی۔ ٹرین رکنے لگی ہے مم، میرا دل کہتا ہے کچھ ہونے والا ہے، ریکس نے لرزتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں ہوگا، ایڈی مارش نے خود کو سنبھال لیا تھا اور اسی نخوت زدہ لہجے میں اس نے کہا، شاید ہم منزل پر پہنچ گئے ہیں، ٹرین یقیناً بریڈلی اسٹیشن پر رک رہی ہے۔ شاید، رونلڈ نے کھڑکی کھول کر باہر دیکھتے ہوئے کہا، نظر تو کچھ نہیں آ رہا، لیکن میرا خیال ہے یہ بریڈلی اسٹیشن ہی ہے، ہم لوگ منزل پر پہنچ چکے ہیں۔ ایڈی مارش کا اعتماد بحال ہو چکا تھا۔ یہی سب سے بڑی حقیقت ہے، جو تماشے اس بڈھے نے دکھائے محض نظر بندی اور شعبدہ بازی تھی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی نظر ڈاکٹر شیرک کے تاش کے پیکٹ پر پڑی، انہیں اٹھا کر اس نے بڑی حقارت سے کھڑکی سے باہر اچھال دیا۔ کچھ دیر بعد ٹرین رک گئی، کھڑکی میں سے پلیٹ فارم دکھائی دے رہا تھا۔ ریکس نے اٹھ کر اپنا سامان اٹھایا تو باقی چاروں بھی اپنے اپنے سامان کی طرف لپکے، پھر وہ سب ایک ایک کر کے پلیٹ فارم پر اتر گئے۔ ابھی شام نہیں ہوئی تھی، لیکن پلیٹ فارم پر ملکجا سا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ہر طرف انتہائی پراسرار ویرانی اور خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہوا چل رہی تھی، لیکن اس میں وہ سب گرم موسم ہونے کے باوجود شدید ٹھنڈ محسوس کر رہے تھے۔ اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز اور غیر معمولی بات یہ تھی کہ پلیٹ فارم پر ان پانچوں کے سوا دور دور تک کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا تھا۔ حیرت کی بات ہے، رونلڈ نے کہا، یہاں کتنی ویرانی اور خاموشی ہے، میری بیوی اور بیٹی کو تو یہاں ضرور موجود ہونا چاہیے تھا، میں نے فون پر انہیں اپنی آمد کی اطلاع دے دی تھی۔ مجھے ایک خیال آ رہا ہے، ریکس نے کہا اور رک کر باقی چاروں کو دیکھنے لگا۔ جس راستے پر ہم نے ٹرین میں سفر کیا ہے، اس میں تو کہیں سرنگ نہیں ہے، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ اس روٹ پر سفر کیا ہے، ہم میں سے کسی نے اس بات کو نوٹ نہیں کیا۔ پانچوں ویران نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ایک دم پلیٹ فارم کی طرف سے ہوا کا تیز جھونکا آیا اور ایک اخبار اڑتا ہوا ان کے قدموں میں آن گرا۔ اب وہ اخبار ایڈی مارش کی ٹانگوں سے لپٹ کر پھڑپڑا رہا تھا۔ اس نے غصے اور بیزاری کے عالم میں اخبار کی طرف دیکھا۔ وہ ٹھوکر مار کر اسے ہٹانے ہی والا تھا کہ اس کی نظر اخبار کی سرخی پر جا پڑی۔ وہ چونک اٹھا۔ سرخی کے الفاظ ایڈی مارش کے اعصاب پر ہتھوڑے کی طرح برسنے لگے۔ بریڈلے آنے والی ٹرین حادثے کا شکار ہو گئی، 5 افراد ہلاک۔ خبر میں ان پانچوں کے نام موجود تھے۔ ایڈی مارش نے اخبار اٹھا کر خبر بلند آواز سے پڑھی تو وہ سب خالی خالی نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ دفعتاً انہیں اپنے قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ سب نے یک بیک پلٹ کر دیکھا۔ جس جگہ پر ٹکٹ چیکر کو موجود ہونا چاہیے تھا، وہاں کوئی شخص سفید چمکدار لباس میں ملبوس کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ سفید پوش ہاتھ کے اشارے سے انہیں اپنی جانب بلا رہا تھا۔ اس کی لمبی لمبی انگلیاں دیکھ کر انہیں یقین ہونے لگا کہ یہ شخص جس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا، ڈاکٹر شیرک کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ پانچوں اس کے سامنے جا کر رک گئے۔ اب اس سفید لباس میں ملبوس شخص نے دھیرے سے اپنا سر اٹھایا اور یہ دیکھ کر پانچوں اپنی جگہ منجمد ہو کر رہ گئے کہ وہ بلا شبہ ڈاکٹر شیرک ہی تھا، لیکن اس کی صورت ہو بہو اس بدرو سے مشابہ تھی جو تاش کے 13ویں پتے پر ان سب نے دیکھی تھی۔ وہ دہشتناک چہرہ جو موت کی علامت تھا۔ اس نے ان پانچوں کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ اب ان کے لیے اس کے پیچھے جانے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ موت کے فرشتے نے ان کی زندگی کی فصل کاٹ دی تھی۔ ٹرین کے سفر کے دوران وہ پانچوں اپنی اپنی زندگی پوری گزار چکے تھے اور زندگی کے آخری اسٹیشن پر آ کر موت کی منزل پر پہنچ چکے تھے۔